بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دل کشمیر کے لیے رو رہا ہے اور دماغ ملک کی حالات پر رو رہا ہے۔ یہ حال آج کل ہر پاکستانی کا ہے۔ پے در پہ بحران ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اطلاعات یہ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں مزید کمی آ رہی ہے۔ سال گزشتہ کے انہی 2 ماہ یعنی جولائی اور اگست کے مقابلے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 58% کمی ہو چکی ہے اور آگے بھی اس میں اضافے کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ حکومت معاشی بحران پر قابو پانے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور معاملات ہیں۔ سندھ میں کتے کے کاٹے کی ویکسینیشن نایاب ہو گئی ہے، وہ ویکسینیشن نہیں مل رہی، جبکہ ملک میں کینسر کی ادویات بھی ناپید ہو گئی ہیں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے مطابق 2019 میں جنوری سے جون تک 1300 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ صرف لاہور میں اس قسم کے 50 واقعات ہوئے، یعنی لاہور پنجاب کا کیپٹل، پڑھے لکھوں کا شہر، اور یہاں بھی جنسی زیادتی کے شکار بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں کی تعداد یومیہ تقریباً 7 بنتی ہے، جس میں بدقسمتی سے بچیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حالات تو یہ ہے کہ ڈینگی کنٹرول سے باہر ہے، کانگو وائرس بھی کنٹرول سے باہر ہے، اور اب تو ملیریا نے ہمیں آن پکڑا ہے اور ملیریا بھی کنٹرول سے باہر ہے۔ ماورا عدالت قتل بھی جاری ہیں، معصوم بچوں اور بچیوں کے ریپ بھی کنٹرول سے باہر ہے، اور کرپشن تو پہلے کنٹرول سے باہر تھی، اب معیشت بھی کنٹرول سے باہر ہے۔ وزراء کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ بھی کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، اور ان میں بعض وزراء کے یقینی طور پر تبدیل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر نے مزید مہنگائی کی خبر سنا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اگر مہنگائی دیکھیں آس پڑوس کے ملکوں میں تو بنگلہ دیش میں اس وقت 5.3% مہنگائی ہے، انڈیا میں 3.2% ہے، اور پاکستان میں مہنگائی کا ریشو 11.2% ہے۔ یہ ہے تبدیلی۔ انصاف پہلے بھی میسر نہیں تھا، اب بھی حالات ویسے ہی ہیں۔ غریب پہلے بھی پس رہا تھا، آج بھی اسی طرح پس رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہمیں آوارہ مچھروں نے گھیر رکھا ہے، آوارہ مچھروں نے تباہی پھیلا دی ہے۔ سندھ میں آوارہ کتے کسی قابو میں نہیں آ رہے، اور پنجاب میں بچوں کو اغوا کرنے والے، مارنے والے قابو میں نہیں آ رہے۔ اب جن کے پاس مچھروں، کتوں اور جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں، ان سے کسی اور چیز کی کیا توقع کریں؟ غریب بھوکے مر رہے ہیں، مشترل لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، عوام کے دل دہلے جا رہے کہ ہونا کیا ہے اور آگے ہوگا کیا۔ مفت علاج بند ہو چکا ہے، مفت ادویات بند ہو چکی ہیں، ترقیاتی کام ہو نہیں رہے، صنعتیں بھی بند ہیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ کسی بھی حکومت کی کامیابی کا پیمانہ عوام کا لائف سٹائل ہوتا ہے، معیار زندگی ہوتا ہے، اور جو معیار زندگی اس وقت عوام کا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ کہہ سکے کہ وہ ایک اچھی اور بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ مہنگائی کا احساس سب کو ہے، حکومت کو بھی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ حکومت کو اس کا احساس نہیں ہے، حکومت کو بھی اچھی طرح احساس ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی احساس ہے، لیکن اس کے چنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ راستے رہنما بتاتے ہیں، منزل کا پتہ رہنما دیتے ہیں، لیکن نہ راستہ نظر آ رہا ہے، نہ منزل دکھائی دے رہی ہے، اور رہنما وہ تو اب ڈھونڈے سے نہیں مل رہے، تو جائے کہاں؟ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ کل خورشید شاہ گرفتار ہوئے تو کل ہونے والی ایک بڑی گرفتاری کی خبر دب گئی۔ وہ گرفتاری ہے سابق ڈی جی پاکس لیاقت علی خان قائم خانی کی، جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، مگر وہ برسوں سے اقتدار میں آنے والوں سے جڑے رہے۔ ان کا تعلق بڑے بڑے سیاستدانوں سے جوڑا بھی گیا، جن سے بھی بات کریں، کراچی میں کے ایم سی کے حوالے سے بات ہو۔ دیکھیں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ان کا پرابلم کیا ہے؟ سندھ میں پہلے انہوں نے اسپیکر کو گرفتار کیا، وہاں پہ پاور بلاک بنانے کی کوشش کی، نہیں بنا۔ پھر زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا، نہیں بنا۔ پھر فریال بی بی کو گرفتار کر لیا، نہیں بنا۔ اب خورشید شاہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ نیشنل انٹرسٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل اگلے کچھ دنوں میں 3-4 صوبائی وزراء بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ میں وہی بات بتانے لگا ہوں۔ میاں جوید لطیف صاحب، میڈیا کو مارا بھی نجم سیٹھی کو سب سے پہلے تشدد آپ نے کیا تھا۔
یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ. مشرف صاحب نے بچایا تھا. اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں نیب کے اوپر آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی نے دونوں پارٹیوں نے سائن کی ہے, کیوں نہیں آپ نے نیب میں ریفارمز کی؟ دونوں دفعہ آپ نے جان بوجھ کر بدنیتی کی مبنی پر, جس میں میں آئی وٹنس ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں مطلب وہ اتنا ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ پروفیشنل تقاضا ایک وکیل کا, کوئی سیاسی معاملات ہیں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ؟ ایک تو ایسا ہے نا کہ وہ کہہ رہے 20,000 صفحات ہیں جن پر مشتمل ڈاکومنٹس ہیں, تو اگر اس ظاہر پہ تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوگا. یہ ہے نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا قانون جو اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس ہے. چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں, تو یہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, اور جب یہ پاس ہو جائے گا تو پی ٹی آئی کے جو نیب زدہ لوگ ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہیں اس سارے کام کے کرنے کے لیے. پی ٹی آئی تو ڈگے ہوئے فرشتے نے. ہاں تو پکڑو نا, کیوں نہیں پکڑتے؟ یہی تو بات ہے, پکڑے جائیں گے. ہاں جی پکڑے جائیں گے. کیوں تگڑے بیوروکریٹ پی ٹی آئی والے پکڑے جائیں گے, میں آپ کو کہہ گی. لیکن پہلے میں میاں جاوید لطیف صاحب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ چونکہ اپنی پارٹی کا تو ان کا اب سر پیر ہے نہیں, لیڈر لیس قیادت ہے, پتہ ہی نہیں ہے, صرف کرپشن بچانی ہے, ابو بچانی ہے, وہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پتا, منی لانڈرنگ بچانی ہے, تو لہٰذا وہ مولانا فضل الرحمان کے ترجمان بن گئے. اب مولانا فضل الرحمان کا جو وہ ہے جو ان کے سٹیج کے اوپر لکھا جائے گا جب وہ یہاں پہ حملہ آور ہوں گے. اور آپ کچھ عام خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ ضلع محمد میں پاک افغان سرحد پر پیش آیا ہے. بارودی سرنگ دھماکے میں پاک فوج کے میجر عدیل اور سپاہی فراد حسین شہید ہو گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق محمد میں پاک افغان سرحد کا یہ علاقہ دہشت گردوں کی آمد و رفت کا اہم روٹ تھا. بارودی سرنگ سرحد پار سے آنے والے دہشت گردوں نے لگائی. میجر عدیل باڑ تنصیب کے عمل کا جائزہ لینے والے اسکواڈ کی قیادت کر رہے تھے. اقتدار منشیات کی خصوصی عدالت نے رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی, جبکہ رانا ثناء اللہ کے 5 شریک ملزموں کی ضمانت منظور کر لی. اسپیشل سینٹرل جج خالد بشیر نے رانا ثناء اللہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا. ہاتھ عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کی اہلیہ کا کہنا تھا, شکر ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھیوں کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی. اب وہ رانا ثناء اللہ کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کریں گے. اور نیب کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے 2 بیٹوں سمیت 3 افراد نے حفاظتی ضمانت منظور کرا لی. نیب انکوائری میں ضمانت کے لیے خورشید شاہ کے بیٹے زریق شاہ اور فاروق شاہ کے ساتھ ایک اور شخص قاسم علی شاہ نے ضمانت کی درخواست دائر کی. درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ خورشید شاہ کی گرفتاری کے بعد انہیں اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے. نیب تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن ضمانت دی جائے. درخواست گزاروں کے وکلاء کا کہنا تھا نیب کی جانب سے سندھ کے ڈی سیز کو ریکارڈ کے حوالے سے خط لکھا تھا. نیب نے خورشید شاہ کے بیٹوں کے حوالے سے بھی تفصیلات مانگی تھی. عدالت نے خورشید شاہ کے دونوں بیٹوں سمیت 3 افراد کی 5-5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض 16 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی, جبکہ عدالت نے نیب کو 16 اکتوبر کے لیے بھی نوٹس جاری کر دیے. اور سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا. بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, یحییٰ آفریدی, جسٹس قاضی محمد امین, جسٹس مقبول باقر, جسٹس منظور ملک, جسٹس فیصل عرب, جسٹس مظہر عالم اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل ہیں. جسٹس قاضی فائزہ کے معاملے پر تشکیل دیے گئے فل کورٹ بینچ کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے, جبکہ کیس کی سماعت 24 سپٹمبر کو ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر امریکی عدالت نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو طلب کر لیا. ہیوسٹن کی ضلعی عدالت نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی, بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ اور لیفٹیننٹ جنرل کنول جیت کو مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور انسانیت سوز مظالم پر طلب کیا. امریکی عدالت نے انہیں 21 روز کے اندر جواب داخل کرنے کا حکم بھی دیا. مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے, کشمیریوں پر مظالم اور انسانی حقوق کی معطلی کے خلاف خالصتان تحریک آزادی کے رہنماؤں نے ہیوسٹن کی عدالت میں درخواست دائر کی تھی. وزیر اعظم عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے آپریشن کر سکتا ہے. ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارتی میڈیا دعوے کر رہا ہے افغانستان سے کچھ دہشت گرد مقبوضہ وادی میں داخل ہوئے. بھارتی دعویٰ ہے کہ دہشت گرد جنوبی علاقوں میں بھی داخل ہو رہے ہیں, تاہم یہ دعوے مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کی نسل کشی کے ایجنڈے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جھوٹے آپریشن کرے گا۔ اور امریکہ نے کہا ہے کشمیر جا کر لڑنے سے متعلق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا حالیہ بیان اہم اور قابل تعریف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کے اس بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے عسکریت پسند کشمیر میں جا کر انتشار کا باعث بن سکتے ہیں، جس کا سب سے زیادہ نقصان کشمیریوں کو ہوگا، اور یہ شدت پسند کشمیریوں اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ایلس ویزل نے کہا کہ پاکستان کا تمام دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کا عزم علاقائی استحکام کے لیے اہم ہے اور یہ خطے میں پائیدار امن کا ضامن ہوگا۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اہم سوال کے حوالے سے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آخر نواز شریف نے جیل میں مزید 3 ماہ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ نواز شریف کے حوالے سے ایک ویڈیو موجود ہے اور یہ ویڈیو عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائے گی، اس کے برعکس نواز شریف کے وکیل نے کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر بہت سے تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار اپنے تجزیے دے رہے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ شکریہ شامی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں مطلب وہ اتنا ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ پروفیشنل تقاضا ایک وکیل کا، کوئی سیاسی معاملات ہیں یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ؟ ایک تو ایسا ہے نا کہ وہ کہہ رہے 20,000 صفحات ہیں جن پر مشتمل ڈاکومنٹس ہیں، تو اگر اس ظاہریت پہ تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوگا، تو اگر کوئی وکیل یہ کہتا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے تو ہم تو اس کو دور بیٹھ کے جج نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اور لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ ان کا مقدمہ جلدی میں سنا جائے، جلدی سے فیصلہ ہو جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ آرام سے، اطمینان سے دیکھا جائے، اور دیکھیے حالات کیا کروٹ، یہ اونٹ ہے نا، یہ تو کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ویٹ اینڈ سی کی۔ ابھی کوئی خاص ان کو توقع نہیں ہے کہ جلدی میں کوئی بہت میٹھے انگور ان کی جولی میں گر جائیں۔ دیکھیں، جیل میں رہنے سے نواز شریف ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میاں صاحب سیاستدان ہیں، اسے میاں صاحب کی سیاسی حکمت عملی سمجھا جا سکتا ہے۔ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ انہیں عدالتوں نے سزا سنائی تھی اور وہ عدالت سے ہی کلین چٹ حاصل کریں گے، لیکن وہ تمام پتے بیک وقت استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ نواز شریف اور ان کے قانونی مشیر یہ سمجھتے ہیں کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو والا معاملہ ترب کا آخری پتہ ہے، لیکن اس کے استعمال کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ابھی دستاویزات اور دلائل سے بہت کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ عدالت کو دلائل اور دستاویزات سے مطمئن نہ کر سکے تو پھر ویڈیو کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی جو پولیٹیکل اس کا اینگل ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ دھرنے اور لانگ ٹاؤن والا معاملہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں رہنے دیا جائے۔ اگر اکتوبر میں میاں صاحب جیل سے باہر ہوتے تو پھر انہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کرنا پڑتی، لیکن اگر وہ جیل میں ہوں گے تو انہیں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت نہیں کرنا پڑے گی۔ اگر میاں صاحب باہر رہیں اور دھرنے میں شریک نہ ہوں تو پھر دھرنا کمزور پڑے گا۔ تو میاں صاحب کے جیل میں رہنے کی صورت میں نواز شریف کارکنوں کو دھرنے میں شرکت کرنے کی کال دیں گے اور کچھ رہنما مولانا کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو نواز شریف کے پاس تحریک کو آگے بڑھانے کا آپشن رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان جن ایشوز کی بنیاد پر دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر پولیٹیکل پارٹیز کو بہت سے تحفظات ہیں، انہیں بہت زیادہ مؤثر نہیں سمجھا جا رہا، اس لیے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ دھرنے کو مومنٹم پکڑنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس وقت تک نواز شریف کے اپیل کا کوئی نہ کوئی فیصلہ سامنے آ چکا ہوگا اور سارے آپشن ٹیبل پر ہوں گے۔ میں نے اس حوالے سے بھی 2 روز قبل ایک تجزیہ دیا تھا، وہ تجزیے میں کچھ وہ پہلو بھی تھے جن پہلو کا بھی مجیب الرحمان شامی نے بھی ذکر کیا اور بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ پہلو بھی مد نظر رکھیں۔ واچ دس، اسے کہتے ہیں دایا دکھا کر بایا مارنا۔ جن لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی پیشی پر ان کو رہا کر دیا جائے گا اور وہ بیرون ملک چلے جائیں گے، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر بحث کے لیے خود نواز شریف کے وکیل نے
3 ماہ کی میعاد مقرر کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نہ رعایت چاہتے ہیں، نہ ریلیف چاہتے ہیں، نہ ڈیل کی ضرورت سمجھتے ہیں اور نہ جیل سے فوری طور پر باہر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ میرٹ پر انصاف کے متلاشی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی تو وکیل خواجہ حارث نے جج ویڈیو سکینڈل یعنی جج ویڈیو کیس کا معاملہ ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دینے کی درخواست کی، جبکہ نیب پروسیکیوٹر نے نواز شریف کی سزا بڑھانے کی درخواست کی۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جج ارشد ملک کا بیان خلفی اور وضاحتی بیان ہمیں فراہم نہیں کیا گیا۔ جج ارشد ملک کے حوالے سے مصدقہ دستاویزات فراہم کی جائیں۔ میڈیا پر ساری دستاویزات لیک ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جج ارشد ملک کے بیان حلفی اور پریس ریلیز کا اثر کیا ہے ابھی کچھ نہیں کہتے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ کو پہلے ہی کافی کچھ بتا دیا ہے کہ اس معاملے پر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اپیل کے لیے کتنا وقت لینا چاہتے ہیں، ٹائم فریم دیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 3 ماہ لگیں گے اپیل پر بحث کرنے میں۔ جج ارشد ملک کیس میں سپریم کورٹ نے ہمیں سنا نہیں، اس کیس میں ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے تو 2 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ عدالت نے جج کے بیان خلفی اور وضاحتی بیان کی کاپی نواز شریف کے وکلاء اور نیب پروسیکیوٹر کو مہیا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل سامنے آنے کے بعد یہ پہلی سماعت ہے جس میں نواز شریف کے اپیل کے ساتھ جج ارشد ملک کا بیان حلفی اور وضاحتی بیان بھی منسلک کیا گیا ہے۔ نواز شریف کے کیس کی سماعت کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف مزید 3 ماہ جیل میں گزاریں گے اور ان کے وکیل عدالت سے میرٹ پر انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نواز شریف کے وکیل صرف جج ارشد ملک کی ویڈیو کو جواز بنا کر انہیں عدالت سے رہا کرانے کی بجائے ٹھوس دلائل پر اپنے موکل کی سزا ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث کی جانب سے کیس کو 2 ہفتے التوا میں ڈالنے کے بعد نواز شریف کے چاہنے والوں میں مایوسی پائی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ نواز شریف پہلی پیشی پر ہی رہا ہو جائیں گے۔ نواز شریف کے وکیل کیس کی اثر نو سماعت کا مطالبہ کریں گے، لیکن خواجہ حارث کی جانب سے التوا کی جب درخواست کی گئی تو نواز شریف کے وکیل پر بہت زبردست تنقید شروع ہو گئی ہے۔ خود لیگی کارکنان اس بات پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خواجہ حارث نے دلائل مکمل کرنے کے لیے آخر 3 ماہ کا وقت کیوں مانگ لیا۔ توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ خواجہ حارث جج ارشد ملک کے بیان حلفی اور پریس ریلیز میں کیے گئے اعتراف جرم کی بنیاد پر نواز شریف کو فوری طور پر رہا کرنے کی استدعا کریں گے، لیکن اس کے برعکس وہ تفصیلی بحث کے لیے مزید وقت مانگ رہے ہیں۔ تو خواجہ حارث کے قریبی ذرائع کے مطابق خواجہ حارث نے نواز شریف کے اپیل کے لیے تقریباً 5000 صفحات تیار کر رکھے ہیں اور وہ ان پر تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں کیس مضبوط ہے اور میرٹ پر فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ سکتا ہے، جبکہ جانثارہ نے نواز شریف یہی سمجھتے ہیں کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو ہی نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ نواز شریف نے کیس کو میرٹ پر ہی لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور فوری آزادی کی بجائے جیل میں رہنے کو ترجیح دی ہے۔ خواجہ حارث کا خیال یہ ہے کہ اگر کیس کو صرف جج ارشد ملک کے مس کنڈکٹ کو بنیاد بنا کر لڑا گیا تو یہ کیس اثر نو ٹرائل کے لیے واپس ماتحت عدالت چلا جائے گا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دوبارہ سے کیس ری ٹرائل ہو تو بہتر ہے اس کیس کو میرٹ پر اسی عدالت میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کر کے دوبارہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ آج کی سماعت کے بعد آپ کو یہ خبریں سننے کو مل سکتی ہیں کہ نواز شریف کی ڈیل نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دوستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ گلے شکوے کر رہے ہیں ہمارے دوست، جانتے ہیں ان گلے شکووں کے پیچھے
حقائق کیا ہے؟ چودھری غلام حسین اور صابر شاکر۔ یہ ہے نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا قانون جو اس وقت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس ہے۔ چودھری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، تو یہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، اور جب یہ پاس ہو جائے گا تو پی ٹی آئی کے جو نیب زدہ لوگ ہیں وہ تو تیار بیٹھے ہیں اس سارے کام کے کرنے کے لیے۔ پی ٹی آئی جب اتور ڈگے ہوئے فرشتے نے، ہاں تو پکڑو نہ، کیوں نہیں پکڑتے؟ یہی تو بات ہے، پکڑے جائیں گے، ہاں جی پکڑے جائیں گے۔ کیوں تگڑے پی بیوروکریٹ، ٹی آئی والے پکڑے جائیں گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر کیوں تگڑے بیوروکریٹ ابھی تک اہم عہدوں پر فائز ہیں، نیب زدہ ہیں؟ آپ کو تو میں کہتا ہوں آپ بھی ہوش ہو جائیں گے۔ ایک دن میں وہ پی ایم آفس میں پھر رہا تھا، ہاں جی، اور ایک صاحب جو ہے مجھے وہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، جن کا آپ نام لینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہ آئے کیوں ہیں ادھر، ان کو آنے کس نے دیا، اندازہ کریں آپ۔ اور وہ وزیر اعظم کے سامنے بیٹھتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے۔ یہ تو حال ہے، نیب زدہ جتنے ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور وہ شہباز شریف کے لیے گناؤنے کرائم میں ملوث لوگ ہیں۔ مجھے اوروں کو کچھ نہیں کہنا، ہمیں گورتے رہے، اگر ہم نے کسی کا کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا تو آگے راستے میں آ کے واٹ اٹس ٹو اس۔ میں آپ کو بالکل حقائق ایک اور چیز آپ نے اگر مجبور کیا تو میں نام لے دوں گا، لیکن ابھی میں موقع دے رہا ہوں ان کو۔ وہ آپ کا بھی، میرا بھی، عارف حمید بھٹی صاحب ہوتے تھے، ان کا بھی، وہ صاحب جو ہیں وہ میرے گاؤں تک بھی پہنچ چکے ہیں، آپ کے گاؤں تک بھی، بھٹی صاحب کے بھی، کہ جناب ان کا پتہ کریں یہ کھاتے پیتے کیسے ہیں، تو وہ ان کو چھوڑ دیں، ان کی بھی مصیبت آنے والی ہے، ان کی بھی، اس لیے ان کو دیکھا جائے۔ کھودا پہاڑ نکلی چویا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ میرے دوستوں کو وزیر اعظم ہاؤس سے لفٹ نہیں مل رہی، تو ناراضگی کی وجہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایک دم تبدیلی کا بخار کیسے اتر گیا۔ شکوہ یہ ہے میرے دوستوں کو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کی آمد و رفت کسی دل جلے کو اچھی نہیں لگی، اور چونکہ وہ دل جلا کوئی افسر ہے جس نے عارف حمید بھٹی، صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کے بھی کھاتے چیک کرنے کی جرت کی ہے، اور یہی بات میرے دوستوں کو بری لگی ہے، اس کا وہ اعتراف خود کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ تو خان صاحب کے ہر اچھے برے فعل کا دفاع کرتے ہیں، بلکہ ڈنگا بجاتے ہیں۔ اب کسی کی یہ جرت کہ ان کا ٹانکا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو غصہ اس بات کا ہے میرے دوستوں کو کہ ان کے بارے میں چھان بین وہ بندہ کر رہا ہے جو خود نیب زدہ ہے۔ ویسے تو یہ غصے کی بات نہیں، کیونکہ یہی بات جب اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کہ جو لوگ خود نیب زدہ ہیں وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور اپوزیشن کو نیب والوں سے گرفتار کر رہے ہیں، تو میرے دوست اپوزیشن کے پیچھے لاٹھی لے کر پڑ جاتے ہیں۔ ویسے میں اس معاملے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں کہ شدید قسم کی تنقید، مخالفت اور بیشنگ کے باوجود بھی جو لوگ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کم از کم حکومت کو ان کا اعتراف تو کرنا چاہیے۔ ان کے کھاتے چیک کرنے شروع کر دیے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جنہیں پکڑے جانے کا ڈر ہے، ان کے دامن صاف نہیں ہے، چاہے وہ الیکٹیبل ہوں یا دوسری جماعتوں سے بھاگ کر آئے ہوں یا پھر کرپٹ بیوروکریسی ہو، تو یہ ہم نے کہا تھا کہ جب یہ سب لوگ خان صاحب کے ارد گرد جمع ہوں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ تو آج نتائج سب کے سامنے ہیں، تو اب کیا گلہ اور کیا شکوہ۔ آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند، ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ میاں جوید لطیف صاحب، میڈیا کو مارا بھی نجم سیٹھی کو سب سے پہلے تشدد آپ نے کیا تھا، یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ، مشرف صاحب نے بچایا تھا۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں نیب کے اوپر آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی نے دونوں پارٹیوں نے سائن کی ہے، کیوں نہیں آپ نے نیب میں ریفارمز کی؟ دونوں دفعہ آپ نے جان بوجھ کر بدنیتی کی مبنی پر، جس میں میں آئی وٹنس ہوں، کیسے بدنیتی کہ نہیں جی نیب ریفارم نہیں کر دیا ہم نے، آپ دوسرا بھگت رہا ہے تو کل کو دوسرا بھگتے گا۔ اچھا یہ ان کی طرف سے تھا ایسے؟ پیپلز پارٹی کے دور میں نون لیگ نے نہیں ہونے دی۔ ندیم افضل چند صاحب یہ بات غلط ہے، دیکھیں میاں صاحب، میاں صاحب ایمانداری کی بات میں آپ کو بتاؤں، دونوں پارٹیوں کے بندے یہ بھی بات کرتے تھے کہ نیب میں ریفارمز ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، پھر ہوئی کیوں نہیں؟ 18ویں ترمیم کے وقت کیوں نہیں لیڈرشپ کی وہ کیا دو؟ پھر ججز پہ آپ کو اعتراض ہے، میری بات سن لیں، ایک منٹ بات تو سن لیں میرا بھائی، میں اس کا جواب دے لیں۔ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ
पार्लियामेंट पहले से वन बाय वन एक मिनट मेरी मैं बात कहता हूं इसका जवाब ले लें यार। एक मिनट इकट्ठा जवाब दे दें। चलो इकट्ठा जवाब दे दें। जजेस की अपॉइंटमेंट थी, पहले पार्लियामेंट गवर्नर भी कुछ था ताकत, प्राइम मिनिस्टर भी थी, प्रेसिडेंट भी था। 18वीं तरमीम में आप नून लीग ने इफ्तिखार चौधरी के कहने पे जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार बदला, पार्लिमानी कमेटी एक बनी, उस पार्लिमानी कमेटी को इफ्तिखार चौधरी साहब ने उठाकर परे फेंका। आपने उसके ऊपर एहतजाज भी नहीं करने दिया। आपने तो पार्लियामेंट को बिल्डोज इस तरह किया, इस तरह दुश्मनी की। उन्हीं चीजों का खमियाजा आज आप मियां साहब बोलेंगे। उन्हीं चीजों का खमियाजा आप जिम्मेदार है, समझ आ गई। शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। कमजोर करने में आप, मैं कहता हूं जी आज तो मेरी आंखें खुल गई। मियां साहब छठा कर उठा लो जी। नहीं नदीम असल, एक सेकंड बारी बारी यार। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हुकूमत की तब्दीली से अवाम को कितने नफलों का सवाब हुआ, मईशत भी खराब कराई, महंगाई के समंदर में गोते भी लगाए, तालीम और सेहत के शोबे में भी मार खाई और तब्दीली की हवा भी न लगी। अस्पतालों में न कैंसर की दवा मुयस्सर है, न कुत्तों के कांटे की वैक्सीन मिल रही है। ये भी साहब का हुकूमतों का कसूर है। यानी ना रिफॉर्म्स हो सकी, ना रिलीफ मिल सका। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी हुकूमतों ने पार्लियामेंट को मजबूत नहीं किया, चाहे वो माजी की हुकूमतें हो चाहे आज की हुकूमतें हो। पार्लियामेंट को वो इज्जत और वो मुकाम नहीं दिया गया जिससे पार्लियामेंट मजबूत होती, जमहूरियत मजबूत होती। लेकिन क्या हमने माजी से कुछ नहीं सीखना? जो गलतियां पीपल पार्टी कर गई, जो मुस्लिम लीग नून ने की, क्या उन्हीं गलतियों को दोहराना हमारा फर्ज है? हुक्मरान जमात ने तो रिफॉर्म्स लाने का वादा किया था। यह अजीब बात है कि अभी तक सिर्फ गलतियों और कोताहियों पर बात हो रही है। उसको दुरुस्त करने के लिए एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़े। होना तो ये चाहिए था कि माजी की गलतियों से सबक सीखा जाता। जो गलतियां वो कर गए वो सामने है, तो उन गलतियों को दोहराया ना जाता। अगर माजी के हुक्मरानों ने मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की, सहाफियों के साथ जुल्म किया, मारा पीटा, तो क्या ये इस बात की जस्टिफिकेशन है कि मौजूदा हुकूमत भी यही सब कुछ करे? अगर आज भी हुकूमत मीडिया को ही काबिले गर्दने जनी समझती है और उसके लिए जवाब ये फराहम किया जा रहा है कि चूंकि माजी में सब कुछ होता रहा, तो फिर फर्क क्या रह गया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शाहज़ाद खानजादा के पास क्या स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जिस पर बहुत से लोगों की आंखें खुल गई हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं शाहज़ाद खानजादा। कल खुर्शीद शाह गिरफ्तार हुए तो कल होने वाली एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर दब गई। वो गिरफ्तारी है साबिक डीजी पाक लियाकत अली खान कायम खानी की, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, मगर वो बरसों से इक़्तिदार में आने वालों से जुड़े रहे। उनका ताल्लुक बड़े बड़े सियासतदानों से जोड़ा भी गया, जिनसे भी बात करें। कराची में KMC के हवाले से बात हो तो उनके नाम से जुड़ी बड़ी बड़ी कहानियां सामने आ जाती हैं। पहले भी एक दफा पकड़े गए, बच निकले और फिर से काम करने लगे। ये शख्स रिटायर भी हुए मगर फिर फाल हुए। फिर भी इनकी अहमियत रिटायरमेंट के बाद भी कम नहीं हुई। रिटायरमेंट से पहले भी अहम थे, रिटायरमेंट के बाद भी अहम रहे और अब एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीजी पाक कराची लियाकत अली खान कायम खानी को कल गिरफ्तार किया गया। नायब हुक्काम ने आज PCHS में उनके घर पर छापा मारा तो सब हैरान रह गए। नायब हुक्काम को इनकी तफसील लिखने के लिए 8 सफ़हात की फहरिस्त बनानी पड़ी। वसी और अरीज स्विमिंग पूल के हामिल घर से 8 लग्जरी गाड़ियां निकली जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। 20 प्लॉटों समेत अरबों रुपए की जायदादों की फाइलें मिली जो कि इल्जाम लगाया गया है। डॉलर्स, रियाल, दिरहम निकले, 2 तिजोरियां, सोने के जेवरात और हीरे जवाहिरात बरामद हुए, ये भी इल्जाम लगाया गया है। मुलजिम को आज 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया है। अब नैब रावलपिंडी जाली अकाउंट्स केस में भी उनसे तहकीकात करेगी। अहम बात यह है कि लियाकत अली खान रिटायर तो हो गए मगर फिर भी उनकी अहमियत कम नहीं हुई। असर रसूख अपना रखते थे, जो अफसरान हैं वो उनसे डरा करते थे और वो बाकायदा तौर पर अपने अहकामात जारी करते थे। हमारी तहकीकात जो कहती हैं, इस पर जरा तफसील से बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही नैब जराए मजीद क्या कहते हैं, क्या इनका भी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? सवाल ये है कि सरकारी अफसरान या ब्यूरोक्रेट्स पर करप्शन के इल्जाम लगते हैं तो उनके घरों पर छापे पड़ते हैं, माल बरामद होता है तो मीडिया पर भंगड़ा डाला जाता है। लेकिन जब सियासतदान पकड़े जाते हैं तो न किसी सियासतदान के घर पर छापा पड़ता है, अगर पड़ता है तो कुछ बरामद नहीं होता, अगर बरामद होता है तो मुझे और आपको तो पता नहीं चलता क्या बरामद हुआ है। इसी वजह से तो लोग शक में मुब्तला है कि सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं
اور سیاستدان اسی شک کا فائدہ اٹھا کر خود کو بے گناہ ہونے کی دہائی دے کر ہمدردی حاصل کرتے ہیں. یہی سوال تو بار بار حکمرانوں سے کیا جاتا ہے کہ کرپٹ سیاستدانوں کی گرفتاریوں سے ملا کیا, وصول کیا ہوا. جتنا مال ڈی جی پاکس لیاقت قائم خانی کے گھر سے نکلا ہے, اب پتہ نہیں وہ کتنے ارب مالیت ہے, 1 ارب ہے, 10 ارب ہے, سیاستدان کون سے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں, کروڑوں کے ہیرے جواہرات ہیں, تو یہ مال سیاستدانوں کے گھر سے کیوں نہیں نکلتا؟ آپ نے دیکھا جتنے پکڑے گئے, اس سے پہلے بلوچستان میں ایک سیکٹری پکڑے گئے تھے, ان کے گھر سے کروڑوں روپے نکلے تھے, اور بھی بیوروکریٹس حکومت کی تحویل میں ہیں تو بڑا مال نکلا ہے, لیکن سیاستدانوں سے مال کیوں نہیں نکلتا؟ اصل میں تو یہی بیوروکریسی اور افسرشاہی ہے جو سیاستدانوں کے نام پر اور سیاستدانوں کی آڑ میں خود کرپشن کرتی ہے, اور انہیں ایک چھوٹی سی بوٹی تھما کر خود پورا بکرا ہڑپ کر جاتی ہے, اور بدنام سیاستدان ہوتے ہیں. اب میرا گمان یہ لیاقت علی قائم خانی جیسے درجنوں سرکاری لوگ ہیں, ہر محکمے میں ہیں, اداروں کے ریٹائرڈ افسران ہیں جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں. سال 6 مہینے میں ایک آدھ افسر کو پکڑ کر نیب اپنی واہ واہ کراتی ہے اور اس کی آڑ میں سیاستدانوں کو مانجا لگاتی ہے. جس دن بیوروکریسی اور افسرشاہی ایماندار ہو گئی یا بے ایمان پکڑے گئے اور اسی طرح مال برآمد ہوتے رہے تو کسی سیاستدان کی جرت نہیں کہ وہ ہیرا پھیری کر سکے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کو اس ہفتے کچھ اہم موضوعات پہ میرا تبصرہ اور تجزیہ وہ دکھائیں گے. واچ دس. بڑے اہم وزیر ہیں فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ, اور حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر بات ہو رہی ہے. واچ دس. دودھ کی نہریں بہی تھیں. آپ کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار جو سمدی نواسی کا وہ بھاگا ہوا ہے, علی عمران شہبازی کا داماد وہ بھاگا ہوا ہے, ہم حسن حسین وہ بھاگے ہوئے, سلمان وہ بھاگا. یہ سب بھاگ کیوں ہے اس ملک کے اندر؟ انہوں نے اتنی نیکی اور اتنی کام پاکستان کے لیے کیے کہ یہ بھاگ گئے ہیں. اچھا اب آپ آ جائیں پرابلم کے اوپر. بالکل مہنگائی ہے, غریبوں کی مشکلیں ہیں, تکلیفیں, احساس ہے. دیکھیں عمران خان کی صورت ہمارا تو کنوکشن ہے ہماری کہ عمران خان صاحب نام ہے ناممکن چیزوں کو ممکن کرنے کا, پوری زندگی اس نے کر کے دکھائی یہ چیز. چلے یہ ہماری آئیڈیالوجی, ہمارا لیڈر, ہم اس طرح مانتے ہیں. اب آپ آ جائیں غریب آدمی کے اوپر کہ اس کی تکلیفیں ہیں. چلے میں آپ کو گنواتا ہوں تکلیف ہے, بالکل تکلیف ہے, 100% تکلیف ہے. جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, پرابلمز ہیں, لوگ خودکشی, بالکل ہے. کیوں ہے اس کا سوال کریں. ہم جاتے تو پرابلم کو بتانے. آپ کہتے ہیں 1.5 سال بعد ہم نے نواز شریف سے سوال کیا تھا, عمران خان صاحب نے نہیں, 35 سال سے اس کو ہم برداشت کر رہے تھے. یہ قوم اور معصوم قوم اور ہمارے جیسے لوگوں نے ان 2 پارٹی سسٹم کے تحت ان کو ووٹ دیے. 35 سال میں نے بڑا کر کیا. میں 11 مہینے 13 مہینے میں آپ کو جواب دوں گا 30,000 ارب روپے کا. میں جواب دوں گا اس ملک میں 30 سال سے اسکول نہیں تھے. میں جواب دوں گا اس ملک میں ہسپتال نہیں تھے. میں جواب دوں گا اس ملک میں نوکریاں نہیں تھی. میں جواب دوں گا بچے خودکشیاں کر رہے. میں جواب دوں گا پول پہ کھڑے ہو کے مر رہے. میں جواب دوں گا ان سب چیزوں کا. نہیں سر, میں ان سب کا جواب نہیں, ان کو سیدھا کرنے آؤ. سیدھا کرنے کے اندر سارے بے ایمان لٹیروں کو اندر, جو احتساب کے اداروں کو جنہوں نے یغ مال بنایا تھا ان کو اندر ڈالیں گے. لائے فضل الرحمان صاحب ملک کا لاک ڈاؤن کرنے. کس لیے لاک ڈاؤن کرنے آ رہے ہیں؟ کشمیر کو بچانے آ رہے ہیں, غربت مٹانے آ رہے ہیں, پیٹرول بچانے آ رہے ہیں, اس لیے رہے ہیں کہ ان کو کشمیر کی آج منسٹری دے دیں, ان کے نواز شریف کو چھوڑ دیں, وہاں پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, اندھا راج چلا دے پاکستان کے اندر. یہی جمہوریت, یہی عمران خان کو سر پہ بٹھا رہے ہوں گے. یہ سوال یہ کہ اگر نواز شریف اور آصف زرداری جیل میں نہ ہوتے تو کیا اپوزیشن حکومت کی خراب کارکردگی پر خاموش رہتی؟ اور دوسری بات, حکمران جماعت کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ وہ تھانے دار ہیں, سیاستدان نہیں؟ عوام نے سیاستدانوں کو ووٹ دیے, سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیے, نہ کہ تھانے داروں کو. عجیب بات ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, مہنگائی سے جان نکلی جا رہی ہے, اور انہیں جواب یہ ملتا ہے کہ ہم چور پکڑ رہے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ حکمران جماعت کو عوام کے مسائل کا اچھی طرح علم ہے. پتہ ہے انہیں مہنگائی ہو رہی ہے اور لوگوں کا جینا مشکل ہوا ہے, لیکن انہیں مسائل حل کرنے آ نہیں رہے. خرابیاں جانتے ہیں لیکن انہیں ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا. تو پچھلوں کی جان کو نہیں روئیں گے تو کیا کریں گے؟ عوام نے حکمران جماعت کو اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ وہ صرف روتے دھوتے رہیں, بلکہ اس لیے ووٹ دیے تھے کہ حالات پہلے سے بہتر ہوں, چیزیں بہتر ہوں. اس کے برعکس روز ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ حالات کی خرابی کے ذمہ دار وہ ہیں جو چلے گئے.
اب دوسرا جو اہم نقطہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تو حکومت اپوزیشن کا وجود برداشت نہیں کرتی، پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور حکومت ساتھ نہیں بیٹھتے، لڑائی ہوتی ہے، لیکن ٹاک شوز میں انہی کے ساتھ بیٹھ کر تماشے لگاتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ کدھر جائیں، عوام کدھر جائیں؟ وزارتوں کا یہ حال ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے ریڈ نوٹس جاری ہوتا ہے کہ اپنی 1 سال کی کارکردگی بتائیں، اور وہ بتانے کو تیار نہیں ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھی صرف حکومت کا دفاع کرنے کی بجائے تھوڑا بہت کام کرے تو انہیں کم از کم پرانے راگ نہ لاپنے پڑے. ایک اور ہم موضوع دیکھتے ہیں. عثمان ڈار حکومتی وزیر ہے، گفتگو کر رہے ہیں 11th آور میں. واچ دس. یہ اپوزیشن نیریٹو دینا چاہ رہی تھی، مہنگائی جو کی ہے وہ شاید عمران خان نے آ کے 1 سال میں کر دی ہے. سب کچھ جو یہاں اکنامک میس نظر آ رہا ہے یہ پی ٹی آئی نے کیا 1 سال میں آ کے. یہ وہ 10 سالوں میں ان کے فیصلے تھے. آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کیا مہنگائی نہیں ہوگی؟ جو گند صاحب کا حکمرانوں نے کر دیا تھا، آپ کے آنے کے بعد اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ میں اب بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. 1 سال جو مشکل سال تھا وسیم وہ گزر گیا. آپ مجھے بتائیں جس ملک کی ایکسپورٹ 5 سال پچھلے نہیں بڑھی اس میں کیا مہنگائی نہیں ہوگی؟ جس ملک کا تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو تقریباً $2 بلین کا پر منتھ، $20 بلین کے قریب تھا، اب $13.5 بلین پہ آ گیا ہے. تاریخی ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا $37 بلین کا. قرضے تاریخی لیے گئے تقریباً $100 بلین کے. خسارہ 2000 ارب کا چھوڑا. یہ ساری ایک لمبی فہرست ہے. پبلک سیکٹر کا یہ دونوں مہمان یہاں بیٹھے ہیں. مجھے کوئی ایک ادارہ یہ بتا دے پبلک سیکٹر کا پچھلے 35 سال یہ دونوں جماعتیں اس ملک میں رہی ہیں، کوئی ایک چھوڑ کے گئے ہوں جو نفع بخش ہو. تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جن کا سامنا تھا. سرکلر ڈیٹ جو 1200 ارب کا چھوڑا ہے وہ کوئی عمران خان کی حکومت چھوڑ کے نہیں گئی. بجلی پہ ہی نہیں گئی، وہ سرکلر ڈیٹ ہے جس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گیس کے اوپر جاتے جاتے جو 142 ارب روپے کے قریب یہ چھوڑ کے گئے آخری سال میں. یہ وہ ساری تلخ حقیقتیں ہیں جو ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، قوم کو بتا رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے آ چکا ہے. آج آپ کی امپورٹ جو کہ انہوں نے کنزمپشن لیڈ اکانومی چلائی اس ملک میں، جس گروتھ کا یہ رونا روتے ہیں جی بڑی گروتھ ہوئی ہے پی ایم ایل این کے دور میں، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. 22% نیچے آئی ہے. 8% آپ کی ایکسپورٹ اوپر جا چکی ہے. 19 لاکھ. اور امپلائمنٹ کتنی بڑی ہے؟ کتنے لوگوں کو روزگار دیا آپ نے؟ اب ذرا عام آدمی کی زبان میں بات کر لیتے ہیں. روزگار کتنا بڑا ہے؟ 1 کروڑ دینا تھا اپنے 5 سال میں نا. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جب 5 سال پورے کریں گے 1 کروڑ 1 نوکری گنا کے جائیں گے. گھبرائیں نہیں. ابھی 4 سال پڑے ہیں. دیکھیں یہ پہلا سال. دیکھیں جو 1 سال میں کچھ نہیں کر سکے، جن کا دعویٰ تھا کہ پہلے 3 ماہ میں ڈائریکشن سیٹ کر دیں گے، جن کا دعویٰ تھا کہ اور کچھ نہ کر سکے تو پہلے سال میں اداروں کے اندر ریفارمز کر دیں گے، جن کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم پولیس اور تعلیم کا نظام ہی بہتر کر دیں گے، جن کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ بیرون ملک سے $200 ارب لائیں گے اور خان صاحب $100 ارب قرض داروں کے منہ پہ ماریں گے اور باقی کے $100 ارب سے اکانومی ٹھیک کریں گے. جو یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کر لیں گے، اور پھر آئی ایم ایف کے پاس کس طرح گئے یہ سب کو پتا ہے. جن کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا بھر سے ایکسپرٹ تیار بیٹھے ہیں انہیں پاکستان لائیں گے، تو کیا وہ 5 سال کا انتظار کر رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ سرمایہ کاری کے دریا بہا دیں گے، وہ 1 سال میں یہ کام نہیں کر سکے جو 1 سال میں ہو سکتا تھا، تو پھر 5 سال میں کون سا تیر مار لیں گے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کے دعوے پر کون یقین کرے گا؟ ابھی تک تو سمت کا تعین نہیں ہو سکا. 50 لاکھ گھر تو تب بنیں گے جب ان گھروں کو کوئی خریدنے والا موجود ہوگا، جب 50 لاکھ خریدار موجود ہوں گے. عام لوگوں کے لیے تو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. وہ نیا گھر کہاں سے خریدیں گے؟ کاروبار ہوگا، بازار میں خریدار ہوگا تو کام چلے گا. اگر مہنگائی اس لیے بڑھی، یہ جو بھی عثمان ڈار نے کہا کہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے ادوار میں بجٹ خسارہ بہت زیادہ تھا، ایکسپورٹ بہت کم تھی. تو آج اگر بجٹ خسارہ کم ہو گیا اور بقول حکومت ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی ہے تو پھر مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو 1% کمی کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی بہتری آئی ہے. اگر ایکسپورٹ بڑھنے اور خسارہ کم ہونے سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ کوئی اور ہے اور بنیادی وجہ شاید نااہلی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں و تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے گا۔ اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں اختلاف رائے کے نام سے، اور ٹویٹر پر پاکستان میڈیا کے نام سے، اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔